آپ کا بستر مبارک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز کیا تھا، مجلس میں تشریف لانے کا انداز کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا بھی محفوظ، ایک ایک ارشاد بھی محفوظ۔ آپ غور فرمائیں، اللہ صحابہ کی قبروں میں کروڑوں رحمتیں نازل ہوئی کہ جنہوں نے آقا کے ارشادات کو بھی محفوظ کیا، اداؤں کو بھی محفوظ کیا۔ غور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمایا، واللہ انی لأحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ دیکھو پہلے فرمایا معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ بھی کہیں گے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اپنی بہترین عبادت پر میری مدد فرما۔ لیکن پہلے کیا فرمایا، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے۔ اب معاذ نے جب اپنے شاگردوں کو آگے یہ حدیث پہنچائی، پہلے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث پہنچائی، پہلے فرمایا معاذ مجھے اللہ کی قسم تم سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو۔ 1400 سال سے جہاں آپ کا ارشاد چلا رہا ہے، آپ کی محبت کا یہ بول بھی چلا رہا ہے۔ 5 سال پہلے حج میں تھے، ایک بڑے بزرگ جن کی حدیث کی سرد بڑی عالی علماء کو کچھ حدیثیں پڑھاتے تھے، ہم نے بھی کچھ حدیثیں پڑھی، یہی حدیث پڑھا کے انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو۔ اور میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو۔ 1400 سال سے آپ کا ارشاد بھی محفوظ، آپ کی محبت کا یہ بول بھی محفوظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو زمزم پلایا، کھجور کھلائی، پھر ایک ارشاد سنایا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو جب حدیث پہنچائی، پہلے زمزم پلایا، کھجور کھلائی، اور پھر وہ ارشاد سنایا۔ انہوں نے اپنے شاگرد جس طرح 1400 سال سے آپ کا یہ ارشاد چلا رہا ہے، یہ عمل جس محدث نے اپنے شاگردوں کو وہ حدیث پہنچائی، پہلے زمزم پلایا، کھجور کھلائی، کوئی بزرگ ہمیں رات کو عشاء کے بعد جب یہ حدیث سنانے لگے، کہنے لگے یہ حدیث میں آپ کو فجر کے بعد سناؤں گا، اس لیے کہ میرے پاس کھجوریں نہیں ہیں، میں فجر میں کھجوریں لے کر آؤں گا پھر آپ کو سناؤں گا۔ فجر میں وہ کھجوریں لے کر آئے، زمزم پلایا، کھجوریں کھلائی، اور پھر ہمیں حدیث سنائی۔ اور میں آپ کو نہیں سناتا کہ میرے پاس بڑی چیزیں نہیں، میں عرض کر رہا ہوں اس انداز میں آپ کی ایک قدم، آپ نے کسی ارشاد کے موقع پر 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، یہ ادا بھی پہنچائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، 2 کی پرورش کی، 3 سکھایا، تربیت کی، بلوغت کو پہنچی، نکاح کر کے رخصت کر دیا، میرے آقا نے فرمایا وہ باپ اور میں جنت میں یوں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں شہادت کی انگلی ضم اصحاب ہوا الشباب والوسطی، آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا وہ یوں جنت میں میرے قریب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بہن متعلقہ ہو کر بیوہ ہو کر بھائی کے دروازے پر آ جائے اور بھائی اس کے سر میں شفقت کا ہاتھ رکھے، میرے آقا نے فرمایا وہ بھائی اور میں بھی جنت میں یوں ہوں گے۔ انگلیوں کو کھلا کر کے اشارہ فرمایا، جیسے ارشاد پہنچا ادا۔ آپ نے کسی ارشاد کے موقع پر پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھا، صحابہ نے ارشاد بھی پہنچایا، یہ ادا بھی پہنچائی۔ دست مبارک کو پلٹا دیا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی۔ غصے سے رخ انور سرخ ہوا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، یہ کیفیت بھی پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سیدھی لکیر کھینچی، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی۔ میرے دوستو صدیوں بعد آج قرآن میں محفوظ، آقا کے ارشاد بھی محفوظ، پورا دین بھی محفوظ۔ میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دین سے جو سر سے لے کر پاؤں تک ہماری رہنمائی کرتا ہے، صبح سے شام تک، پیدائش سے موت تک، کمائی سے خرچ تک، عدالت میں، معیشت میں، ایمان میں، خوشی میں، غم میں، اپنے ماننے والوں کو یوں چلاتا ہے جیسے انگلی پکڑ کے چلایا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی رہنمائی نہ لے، اگر پیاسا دریا کے کنارے پیاس سے مر جائے اس میں دریا کا قصور تو نہیں ہے نا، اس کا قصور ہے۔ آج ہم نے قرآن مجید کو ریشمی غلاف میں لپیٹ کر
الماری کے اوپر والے خانے میں بند کر دی، اس کو ہم نے صرف تعویذ لکھنے کے لیے، دم کرنے کے لیے رکھ لیا۔ بے شک تعویذ بھی جائز ہے، دم بھی قرآن سے پڑھ کر برکت والی چیز اور کون سی ہوگی، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن دوستو اتنا تو آپ سارے جانتے ہیں کہ کیا قرآن مجید اس کام کے لیے، اتنے کام کے لیے نازل ہوا کہ ہاں کہ دم کر لیا کرو، تعویذ لکھ لیا کرو، اس بھی بھیجا گیا نہیں۔ قرآن مجید تو قسمتوں کو بدلنے والی کتاب ہے، جس نے عرب کے چرواہوں کو دنیا کا امام بنا دیا، جن پر کل کوئی حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، آج اس قرآن سے جڑے اتنے اونچے ہوئے کہ میں کہتا ہوں اور لوگ کل جنت کو تلاش کر رہے ہوں گے، جنت صحابہ کو تلاش کر رہے ہوں گے، اتنے اونچے ہوئے۔ اور غور کرو نا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت کا سراج منیر اپنے جانثاروں کے جھرمٹ میں بات چل پڑی، آپ نے فرمایا بتاؤ آج نفلی روزہ کس نے رکھا؟ دعا کرو اللہ کرے ہمیں بھی اعمال کا شوق ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نفلی روزہ کس نے رکھا؟ صدیق اکبر کھڑے ہوئے حضور میں نے۔ آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کس نے کی؟ صدیق اکبر حضور میں نے۔ آپ نے فرمایا نفلی صدقہ کس نے کیا؟ حضور میں نے۔ آپ نے فرمایا یتیم کے ساتھ میں شفقت کا ہاتھ کس نے پھیرا؟ صدیق اکبر حضور میں نے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کس نے ہٹائی؟ صدیق اکبر حضور میں نے۔ میرے آقا نیکیاں گنواتے چلے گئے اور ہر نیکی پر نبوت کا پہلے نمبر کا شاگرد کو پکڑ کھڑا ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کچھ خوش قسمت ایسے ہوں گے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلاوے کی آواز آئے گی، ہر دروازہ بول اٹھے گا، ہر چوکھٹ پکارے گی، تم نے تو جنت میں جانا ہے، میرے بیچ میں سے گزر جاؤ گے تو میری بھی عزت افزائی ہو جائے گی۔ بکر میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں تم بھی ان میں سے ہو جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلاوے کی آواز آئے گی۔ میں کہتا ہوں وہ رش کے ملائکہ بن گئے، جنت ان کی متلاشی ہو گئی اور اتنے اونچے ہوئے۔ آپ غور فرمائیں، قرآن عزت والا، عظمت والا، جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی عزت والا ہے۔ آپ سوچیں غور فرمائیں نا، کپڑے کی دکان پر تھان کے ساتھ کپڑا ہوتا ہے، وضو بھی وضو ہر ایک اس کو ہاتھ لگاتا ہے، لیکن 1 میٹر کپڑا کٹ کر قرآن مجید کا غلام بن گیا۔ اب جو عزت قرآن کی عزت کپڑے کی عام گندا ہوتا ہے، کوئی پنکھا چلتا ہے، کوئی برتن تھامتا ہے، وہ گندا قرآن مجید کی جلد بن گیا۔ اب جو عزت قرآن کی عزت کرتے کی، آپ کے گھر میں معمولی لکڑیاں پڑی تھی، آپ نے انہیں جوڑ جاڑ کر قرآن مجید رکھنے کے لیے رہ لیا، تپائی بنا دی۔ آپ قیمتی سے قیمتی کرسی اور صوفے پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس لکڑی پر پاؤں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں کر سکتا۔ دوستو کپڑا گندا قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، جو عزتیں پا لیتا ہے میرے نبی کا امتی وابستہ ہو جائے گا جتنی عزتیں پائے۔ آپ سوچیں غور فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، نوریوں کا سردار جبریل آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، سامنے سے فارس سے آیا ہوا آپ کا شاگرد سلمان آ رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، خستہ حالت ہے، فقیرانہ حیات ہے، نہ ہٹو بچوں کی صدا ہے، نہ شور و غوغا ہے، چپے سے سلمان چلے آ رہے ہیں۔ جبریل بول اٹھے، حضور سامنے سے سلمان آ رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تم نوری ہو، سلمان خاکی ہے، تم عرش کے مکین ہو، سلمان مدینے کا رہنے والا ہے، تم فرشتوں کے رئیس ہو، سلمان مدینے کا گمنام مسلمان ہے، بھلا تم سلمان کو جانتے ہو؟ جبریل عرض کرنے لگے حضور زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں، اس غریب سلمان کو زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں والے سلمان کا زمین پہ اتنا چرچا نہیں ہے جتنا آسمانوں پر ہے۔ کیوں؟ سلمان کے پلازے بولتے ہیں نہیں نہیں، بڑا ٹرانسپورٹر ہے نہیں نہیں، 22ویں گریڈ کا افسر ہے نہیں نہیں۔ سلمان میں 2 خوبیاں ہیں، ایک سلمان میں عاجزی بہت ہے، دوسرا سلمان سورہ اخلاص کی تلاوت بہت کرتے ہیں۔ قرآن عظمت والا، جو قرآن کے ساتھ جڑ گئے وہ بھی عظمت والے۔ تو میں نے آج کیا قرآن اس لیے اس کو اپنا مقتدا بنائے، اس کو اپنا امام بنائے، اس کی خبروں پر یقین کریں، اس کی خبروں پر۔ آج مسلمان BBC کی خبر پر، باعث آف جرمنی کی خبر پر، سوشل میڈیا کے جھوٹ کے پلندے پر یقین کرتا ہے، قرآن کی خبر پر یقین نہیں کرتا۔ حالانکہ دوستو ایمان تو نام اسی کا ہے، ایمان والے کا یہ عقیدہ ہوتا ہے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، ستارے جھڑ سکتے ہیں، لیکن زبان نبوت سے نکلی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ جب آپ عزت بتائیں وہاں ذلت کا نشان نہیں، اور جہاں
میرے آقا نے ذلت بتائی، وہاں عزت کا کوئی نام و نشان اور تصور نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ ہمیں ان خبروں پر یقین نصیب فرما دے، قرآن حدیث کی باتوں پر یقین نصیب فرما دے، قیدوں پر یقین نصیب فرما دے۔ ایمان تو اسی کا نام ہے نا، ایمان والا نظر پہ یقین نہیں کرتا، خبر پہ یقین کرتا ہے۔ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، آپ کی زوجہ محترمہ بیٹے کی جدائی پر غمگین تھی، آپ نے فرمایا تم بیٹے کی جدائی پر غمگین ہو اور تمہارا بیٹا اس وقت جنت کے خوشوں میں کھیل رہا، اور تم جاؤ تو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں